اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مل کے آواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ کہف کی 110 آیات ہیں، آپ سب بہتر جانتے ہیں. 109 آیت سیکنڈ لاسٹ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، اس کو سرنامہ کلام قرار دیا. ارشاد رب العزت ہے، قل کہہ دیجئے اے رسول، لو کان البحر مدادا، اگر دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں یہ مداد سیاہی بن جائیں لکلمات ربی، تاکہ کلمات رب، جو رب کی نشانیاں ہیں، جو آیات رب ہیں، ان کو رشتہ تحریر سے منسلک کر سکیں. لنفد البحر، تو دنیا کے سارے سمندر جن کو تبدیل کیا گیا تھا سیاہی میں، یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن کلمات اللہ کا تسلسل جاری رہے گا. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اس کے بعد یہ فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. وہ لوگ جنہوں نے جغرافیہ پڑھا ہے، ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں، جو ہے آپ کے ابھی یقیناً پڑھایا جاتا ہوگا، تو وہاں جو ابتدائی جغرافیہ کے حوالے سے باتیں بتائی جاتی ہیں، اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ زمین کا ایک حصہ جسے ربع مسکون کہا جاتا ہے، 1/4 حصہ جس میں ہمیں اور آپ رہائش پذیر ہم لوگ رہتے ہیں، باقی 3 حصے زمین کے پانی پر مشتمل ہیں. اور ربع مسکون کی وہ 25% نہیں ہے، 21% ہے. 21% حصہ خشکی پر مشتمل ہے اور 79% 79% سارا کا سارا پانی ہے. یعنی بیشتر اس زمین پر جو حصہ ہے وہ سمندروں، دریاؤں، نہروں، جھیلوں پر مشتمل ہے. یہ سارا کا سارا سمندر اگر سیاہی میں تبدیل ہو جائے، قرآن کہہ رہے ہیں یہ سمندر سارے ختم ہو جائیں گے، کلمات اللہ جو ہے وہ ختم. آخری جو حصہ ہے 109 آیت کا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہ جو 79% ہے روئے زمین پر سیاہی، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ، اگر ہم اتنی ہی اور بھی لے آئیں پھر بھی کلمات اللہ باقی رہیں گے، یہ سیاہی بھی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اب جب مراجعہ کرتا ہے انسان تفاسیر کا، تو ابتداء امر میں لأول وہلہ جسے کہا جاتا ہے، باج النظر میں اس کے سامنے چند روایات آتی ہیں جن میں تفاسیر، تفسیر نور الثقلین کا آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، تفسیر البرہان کو دیکھ سکتے ہیں، تفسیر المیزان ہے مثلا جہاں تفسیر روائی کی بات ہے، وہاں پر سب سے پہلے جو ان 2 آیتوں کی فضیلت 109 اور 110،
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معصوم کا ارشاد ہے جس نے ان دو آیتوں کو پڑھا رات کو سونے سے پہلے اس کی بیداری کا ضامن میں ہوں، نماز کے لیے اس کو میں اٹھاؤں گا. اب یہ مزاحن ہم لوگ طلبہ ہیں تو ہم لوگ آپس میں کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن اب ان کو ہم لوگ مائنس کر دیتے کیونکہ یہ سامنے کیمرہ بھی جو ہے موجود ہے. فَنَحْذِفُهَا مِنَ الْأَسَاطِيرِ. دو آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کلمات رب کی جب بات آتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ لفظ کلمہ، خود کلمہ کا کیا معنی ہے؟ جب کلمات رب ہے تو تجزیہ و تحلیل ایسے ہی ہوگا کہ ایک ایک مفرد کا معنی پوچھا جائے گا. اللہ کا مطلب کیا ہے، اور کلمات جو کہ جمع ہے کلمے کی، اس کا مطلب کیا ہے. تو جنہوں نے شرح جامی پڑھی ہے یا حتی ہدایہ کی بعض شروع میں ہدایت النحو کی وہاں دیا ہوا ہے کہ کلمہ یکلمو یا یکلمو بمعنی جرح یجرح. لفظ کلم زخم لگانے کے معنی میں آتا ہے. جس طریقے سے تیر و تبر، کوئی خنجر انسانی جسم پر اگر لگے تو وہاں زخم کر دیتے ہیں، وہاں چھید کر دیتے ہیں، وہاں نقصان پہنچاتے ہیں، باعث زخم ہے، ان کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح منہ سے نکلنے والے الفاظ جنہیں ہم لوگ کلمات کہتے ہیں، ان کی بھی تاثیر ہوتی ہے. کبھی اچھی تاثیر ہوتی ہے، کبھی بری تاثیر ہوتی ہے. ایک ہی لفظ ہے، کسی زمانے میں وہ اچھا ہوتا ہے، کسی زمانے میں جا کر برا ہو جاتا ہے. ایک ہی لفظ ہے، ایک مکان میں اچھا ہے، کسی دوسرے مکان میں چلے گئے وہاں وہی لفظ برا ہو گیا. ایک ہی لفظ ہے، ایک زبان میں اچھا ہے، دوسری زبان میں اس لفظ کو کہا تو انہوں نے کہا ہائے ہائے شیم شیم آپ کیسی بات کر رہے ہیں. کتنی اس کی مثالیں ہیں. تو لفظ وہی ہے، الفابیٹس وہی ہیں، حروف وہی ہیں، لیکن تاثیر اس کی بدلتی رہتی ہے. زمان، مکان، زبان، مختلف اعتبارات سے مختلف تاثیریں ہوتی ہیں. تو جیسے تیر و تبر، یہ میٹل، یہ لوہا جسم پر تاثیر رکھتا ہے، ویسے ہی یہ الفاظ بھی اثر ڈالتے ہیں. چونکہ الفاظ اثر ڈالتے ہیں اسی لیے لفظ کو کلمہ کہا گیا. اور کلمے کو جب کہا گیا کلمات اللہ تو ان کا اثر کیا ہے؟ وَلِكُلِّ شَيْءٍ تَرَاهُ. ہر وہ چیز جو تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ آیَةٌ لِلَّهِ. وہ چیز خود دلالت کرتی ہے، اس کا اثر یہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان عین بصیرت سے دیکھے. وہ خود گواہی دے گی کہ میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں. کلمات رب بقول باب الحوائج امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ جب راوی نے کہا کہ جی موعظہ کیجئے، میں اور آپ بھی جاتے ہیں اپنے اساتذہ کے پاس، بزرگان کے پاس، کہ قبلہ سرکار مولانا علامہ آیت اللہ موعظہ کیجئے. یہی جملہ جب کہا گیا ساتھ میں مولا سے تو مولا نے کہا جو تم دیکھتے ہو کل ما تراہ بعینک، جو کچھ تمہیں ان دو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ہر اس چیز میں تمہارے لیے موعظہ ہے. بہاؤالدین عاملی شیخ بہائی نے اس مطلب کو، اس روایت کو کشکول شیخ بہا میں ذکر کیا. وہ آپ دیکھیے ایک دفعہ ہم لوگ اصلاً موعظے کو محسوس نہیں کرتے اور نہیں پاتے، اپنے آس پاس تو جا کے عالم سے رجوع کرتے، کہتے ہیں موعظہ کیجئے، کوئی واعظ ہو، واعظ کو ڈھونڈتے ہیں. اور ایک دفعہ امام معصوم کی نگاہ ہے جو یہ بتا رہی ہے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں تمہارے لیے موعظہ ہے. تو آیتیت اور کلمہ ہونا جسے کہا جاتا ہے وہ بھی ہر چیز میں پوشیدہ ہے. شرط یہ ہے کہ انسان وہ نگاہ پیدا کرے جس نگاہ سے وہ مختلف چیزوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے. جنہوں نے فلسفہ و کلام کو پڑھا انہوں نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ ہر چیز میں آیتیت کو فلسفے نے بھی بیان کیا، کلام نے بھی بیان کیا کہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. دقت کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ دماغ آپ کے پاس ہونا چاہیے. بڑھیا ہے
چرخہ چلا رہی ہے اس کو اس میں بھی خدا مل جاتا ہے، جسے نہیں ملتا اسے مسجد میں بھی خدا نہیں ملتا۔ چرواہا ہے، وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، نعوذ باللہ مثال دینی نہیں چاہیے لیکن چونکہ کتب میں دی ہوئی ہے، وہ فضلے سے پوری توجہ چاہوں، جو حیوانات کا فضلہ ہے اس سے وہ رستہ ڈھونڈتا ہے، اور رستہ ڈھونڈنے کی وجہ سے رستے کو مسافت کہا جاتا ہے۔ مسافت کو مسافت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مجمع البحرین تو یہی میں موجود ہے، کہا کہ جی اس لیے صاف یسوفو بمعنی شم یشم، صاف یسوف سونگھنے کے معنی میں۔ پرانے زمانے میں صحراؤں میں لوگ راستہ جب بھول جاتے تھے تو مٹی اٹھاتے تھے اور سونگھتے تھے، اگر اونٹ کے بول و براز کی ان کو بو محسوس ہوتی تھی کہتے تھے یہی مسافت ہے، یہی رستہ ہے، سونگھ کر بتاتے تھے، اسی لیے مسافت کو مسافت کہا گیا۔ چرواہے نے کہا کہ جب یہ چیزیں نشانی بن سکتی ہیں رستے کے لیے، تو جس نے ساری کائنات کو اپنے لیے رستہ بنایا ہے اس نے ایسے توجہ کی، ہر شخص نے جس نے دیکھنا چاہا اس کو نشانیاں نظر آتی گئی، وہ نشانیاں ڈھونڈتا گیا، جس نے نہیں دیکھا وہ خانہ کعبہ کے بغل میں ہی بیٹھا ہے، اس کو نظر نہیں آیا۔ کتنے بت پرست تھے جو خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو روایت سے مشہور و معروف جو شیخ مفید نے ارشاد میں نقل کی ہے کہ راوی یہ کہتا ہے میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا فضل بن عباس بن عبد المطلب کے ساتھ، تو ایسے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کوئی دعا کرنا شروع کر دی، کچھ حرکات شروع کی، سورج سوا نیزے پر تھا، ایک اور جو ہے بچہ آیا وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور یہ عمل جو ہے شروع ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں ایک عورت بھی آ گئی، وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، 3 لوگ ہیں اور یہ عمل جاری ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو فضل ابن عباس ابن عبد المطلب نے بتایا وہ جو سب سے آگے کھڑا ہوا ہے وہ عبداللہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ ہے، جو ان کے پیچھے ہے وہ علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور جو سب سے پیچھے خاتون ہے وہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ ان کا یہ مذہب ہے، ان کا یہ دین ہے، اور پورے کرۂ ارضی پر اس دین کے ماننے والے یہی 3 ہیں، یہ 3 ہیں جو ہم کو عزیز ہیں، یہ 3 ہیں جو ہمیں پیارے لگتے ہیں، یہی 3 روئے زمین پر موجود ہیں جو اس دین کے ماننے والے ہیں۔ ابو طالب کا گزر بعض واقعات میں اس مطلب کو بھی نقل کیا گیا الگ سے جداگانہ طور پر۔ جعفر ساتھ تھے ابو طالب کے، تو کہا صلی جناح ابن عمک، اپنے چچا زاد کے ساتھ جا کے تم بھی نماز پڑھو۔ اس کو علماء اہل سنت نے بھی ذکر کیا۔ یہ پوری کائنات میں چند لوگ ہیں جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ حقانیت نظر آ گئی، آیتیت نظر آ گئی، سمجھ میں آ گیا کہ دین یہی ہے، حق یہی ہے۔ اور مولا فرمایا کرتے تھے تمام لوگوں سے 7 سال قبل میں نے نماز پڑھی ہے۔ جب میں نماز پڑھنے والا تھا تو کوئی اور روئے زمین پر میرے اور خدیجہ بنت خویلد کے علاوہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ رسول نے اسلام کا اعلان پیر کے دن کیا ہے، تو منگل کے دن جو پہلی نماز رسول نے خانہ کعبہ کے بغل میں ادا کی، میں رسول کے ساتھ تھا۔ اپنے امتیازات، اپنے شرف ایسے بیان کرتے ہیں۔ وہ علی جو آیت اللہ العظمیٰ و آیت اللہ الکبریٰ ہے، اور فرماتے ما للہ آیت اکبر منی۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ میں جس منزل مقصود پر آنا چاہ رہا تھا وہاں پر پہنچ جاؤں۔ قرآن نے کہا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اگر سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تاکہ کلمات رب کو لکھ سکے تو سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمات رب ختم نہیں ہو سکتی۔ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کی کوئی نشانی مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا لو کان البحر مدادا، اگر دنیا کے جتنے سمندر ہیں وہ
کلام خدا تھا قرآن، وہ بھی نبی کی زبان سے آیا، اب یہ کلام رسول ہے، زبان وحی، زبان ہوئی ہے۔ اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائے، والغیاظ اقلام، اور جتنے بھی باغات ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، سب کے سب قلم بن جائے، والجن حساب، جتنے جن حساب کرنے والے بن جائیں، والانس کتاب، سارے کے سارے انسان جو ہے لکھنے بیٹھ جائیں، یہ سب کے سب اگر ان کو ایک تجزیہ کیا جائے اس روایت کا، روئے زمین پر بنیادی دو ہی قوتیں ہیں، ایک انسانوں کی قوت ہے، ایک جنوں کی قوت ہے، ایک مرئی قوت ہے اور ایک نامرئی قوت ہے، ایک دکھائی دینے والی ہے اور ایک دکھائی نہ دینے والی ہے، ایک ویزیبل ہے اور ایک انویزیبل ہے۔ قرآن نے بھی جب چیلنج کیا، کہا کہ جن و انس تم دونوں مل جاؤ، اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، دو قوتیں دنیا میں، یا انسان یا جن۔ اس کے بعد جب ہم لوگ عناصر اربعہ میں دیکھتے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، خاک میں، تو پانی کا جو تسلسل میں نے بتایا، ان چاروں میں سب سے زیادہ پانی پایا جاتا ہے، آگ سے زیادہ، مٹی سے زیادہ، ہوا زیادہ، پانی موجود ہے زمین کے 79% ایریا کو جس نے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ پانی سب سے وسیع عریض چیز، سب سے بڑی چیز، اس کو کہا سب کو سیاہی میں بدل دو۔ اس کے بعد زمین پر جب آتے ہیں، باغات کا سلسلہ، درختوں کا سلسلہ، وہ ایک وسیع عریض سلسلہ ہے۔ دنیا کے سارے درخت کاٹ کر اب ان کی الماریاں نہیں بنیں گی، ان میں اب کچن کا سامان نہیں بنے گا، ان میں اب تخت و سریر، ان میں اب عرش، ان میں کچھ نہیں بنے گا، نہ کرسیاں بنیں گی، نہ میز، نہ ٹیبل، کچھ نہیں، صرف ایک کام کرنا ہے، قلم بنانا ہے۔ جتنا پانی ہے، اب طہارت کے لیے پانی نہیں ہوگا، اب استعمال کے لیے پانی نہیں ہوگا، اب پینے کے لیے، کیونکہ سارے پانی کی بات ہے، کل کا کل پانی سیاہی بنا دیا جائے، جتنے درخت ہیں قلم بنا دیا جائے، اور جتنے انسان اور جن ہیں سب کو ان کی جو جو ڈیوٹیز ہیں، جو جو کام ہے، سب سے ہٹا دیا جائے، اب تم نے ایک ہی کام کرنا۔ یہ غلو نہیں ہو رہا، یہ زبان وحی سے بیان کر رہا ہے، سب کو ایک ہی کام پہ لگا دیا۔ بھائی آپ کیا کام کرتے؟ جی میں مثال، میرا پروفیشن یہ ہے، میرا حرفہ یہ ہے، میں فقہ پڑھتا ہوں، میں اصول پڑھتا ہوں، میں کلام پڑھتا ہوں، حوزے کی بات کروں، میں فلسفہ پڑھتا ہوں، میں عرفان پڑھ رہا ہوں، جی میں صرف نحو کا مبتدی طالب علم ہوں، میں نے منطق شروع کیا، میں حاشیہ پڑھ رہا ہوں، میں شمسیہ۔ سب کو کہا جائے گا سب چھوڑ دو، ذرا جاؤ علی کے فضائل بیٹھ کے لکھو، جتنی سیاہی ہے اس کو یہی خرچ کرنا ہے۔ سارے توضیح مطلب کے لیے بات کہہ رہا ہوں، یہ سارے جو ہے کام کاج آپ کے ساقط کر دیے، ایک ہی کام ہے، ایک ہی عبادت ہے، اور وہ ہے فضائل علی ابن ابی طالب کو لکھنا ہے۔ ساری کائنات کی دو بڑی طاقتیں، انسان ہو اور جن، اور دو بڑے وسیلے، پانی اور لکڑی، لکڑی کو قلم بنا دیا، پانی کو سیاہی بنا دیا، انسانوں کو دماغ دیا تھا، اس دماغ کو حساب پہ لگا دیا، جنوں کو لکھنے پہ لگا دیا، جتنے وسائل استعمال کر سکتا تھا وہ بھی کیے، جتنی قوتیں استعمال کر سکتا تھا وہ بھی کی۔ اس کے بعد نبی کا کہنا یہ ہے، اگر سارے سمندر، پانی جتنا بھی ہے سیاہی بن جائے، جتنا درخت، جتنی لکڑیاں ہیں سب کو قلم بنا دیا جائے، جتنے انسان ہیں سب کو لگا دیا جائے لکھنے کے اوپر، جتنے جن ہیں سب کو لگا دیا جائے حساب کے اوپر معمور کر دیا جائے، یہ سب کے سب مل کر بھی علی کے فضائل کو سمیٹ نہیں سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو یہ جملہ کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، ان کو غیرت نہیں آتی ہے جملہ کہتے ہوئے کہ جی فضائل بہت ہو گئے۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے فضائل کے بارے میں رسول کا یہ ارشاد ہے کہ تم اگر ساری کائنات کو لگا دو، توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے پر، ساری کائنات کو لگا دو، جن و انس کو لگا دو، لکڑی اور پانی جو دو بڑے وسیلے ہیں، مختلف امور میں، مختلف کاموں میں ان دونوں کا استعمال ہے، وہ سب ختم کر کے، حذف کر کے صرف ایک جگہ ان کو بروئے کار لایا جائے، تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا بہت ہو گئے۔ سمیٹ تو تب بھی نہیں سکتے، جب سمیٹ نہیں سکتے تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ بہت ہو گئے۔ لہذا جس قدر فضائل کو پڑھا جائے، اب مسئلہ سارا کیا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں تو آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی معرفت نہ رکھے تو اس کو پھر مزہ نہیں آتا، اور مزہ آنا بہت ضروری ہے۔
جب تک مزہ نہ آئے تو پیسے پورے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہاں مزہ نہیں آئے، مزہ آنا ضروری ہے، مزہ نہ آئے تو عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، مزہ نہ آئے، مزہ نہ آنا خود ایک سزا ہے رب کی طرف سے، مزہ نہ آنا خود ایک سزا ہے رب کی طرف سے۔ کشکول شیخ بہا پڑھی، بہت اچھی کتاب ہے، اس میں لکھا کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے اللہ سے خطاب کر کہا یا رب کم عصیتک ولم تعاقبنی، اور اللہ میں نے تیری کتنی معصیت کی، کتنا تیرے اوامر کو جو ہے میں نے پس پوش ڈالا، کتنا تیری بات کو میں نے نہیں مانا، لیکن تو نے تو کوئی سزا دی ہی نہیں مجھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں فرشتوں کے بغیر ویسے ہی آسمانوں سے آوازیں آیا کرتی تھی، سادے لوگ تھے، ہر بات پہ سوال ہوتا تھا تو وہ آسمان سے جواب آیا تھا ڈائریکٹ، یہ بھی تمہارے سوال کا جواب ہے، تو جدھر اس نے پکارا یا رب وہیں سے آواز ہے۔ بحار المار میں روایت موجود ہے، شیخ بہا نے کشکول میں نقل کیا ہے، اور دیگر کشکولات میں بھی موجود ہے، آواز آئی یا عبدی کم عاقبتک ولم تشعر، میں نے تو بڑی سزا دی ہے لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، سلبت عنک حلاوت المناجات، تو مجھ سے مناجات کرتا ہے لیکن میں نے مناجات کے اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں مزے کو لے لیا ہے، مجھے مزہ، وہ جو مٹھاس ہے وہ میں نے سلب کر لیا، لہذا مزہ جو ہے وہ جب نہ ہو، یا کمیل امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا ارشاد ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الى معرفہ، اے کمیل کوئی ایسی حرکت نہیں، حرکت کی تعریف آپ نے پڑھی علم کلام میں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو حرکت کہتے ہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس میں تمہیں معرفت کی ضرورت۔ کتنے طلبہ آتے ہیں، صرف شروع کرائی امثلہ اور شرح امثلہ، ضربہ اصل میں ضرب تھا اور الفلام کو اس طرح گرایا اور یوں حرکتیں لگائی، یوں زبر لگایا ہم نے تو ضربہ بن گیا، آخر میں الف لگایا، ضربو اصل میں جو ہے ہم نے بنانا تھا تو ہمیں 3 دفعہ کہنا پڑا، ابھی ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں 3 دفعہ کہنا پڑا، ضربہ ضربہ ضربہ، پھر ہم نے 2 کو گرایا، پھر اس کے بعد جو ہے 2 کو گرانے کے بعد جو حذف کی تو اس کی جگہ پہ واو لیا آخر میں، اور جو ہے پھر ضربو بن گیا۔ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آنے کہ بھائی بیکار کی بات ہے، یہاں پہ کام کی بات بتاؤ، ہم نے ممبر پہ جا کے تھوڑی بیان کرنا، عہدہ چھوڑ کے بھاگا، کیونکہ ڈھنگ کا استاد ہی نہیں ملا تھا جو ان کو بتاتا کہ یہ چل کیا رہا ہے، سین کیا ہو رہی ہے، ان کو اس کا مزہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہو رہی ہے، کہتے بغداد میں آج سے 50 سال پہلے مسجد میں طلاب پڑھ رہے تھے، وقع یقین انہوں نے کردار شروع میں قیا قینا جب کیا تو پولیس والے لے کے کہا مسجد میں بیٹھ کے مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، عجیب و غریب آوازیں نکال رہے، لے کے گھر میں جا کے بند کر دیا۔ انہوں نے کہا بابا ہم تو صرف کا مباحثہ کرتے تھے، قیا یہ فعل امر ہے، وقع یقین سے مفرد مذکر تسنیہ اور جمع، تو جب معرفت نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی مع الاسف الشدید یہی معاملہ ہے، فضائل سن رہے کرنا کیا ہے نہیں پتہ ہے، اس میں غور و خوض نہیں ہے، اس میں فضائل سن کے ہوگا کیا بھائی۔ اب جابر بن عبداللہ انصاری کے بارے میں دیکھیے، بہار میں موجود ہے، جاتے تھے امام کے پاس، حدثنی بحدیث، مولا کوئی ایسی حدیث سنائی ہے کہ جب میں شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں، یہ جابر کا مقصد ہے، مولا حدیث سنائی شیعوں کو، یہ خود ایک مقصد ہے شیعوں کو خوش کرنا، اور یقیناً جو شیعوں کو خوش کرنے کے لیے حدیث سنائے گا تو جب وہ مولا سے سنے گا تو کتنا خوش ہوگا۔ مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہم لوگوں نے شیطانی وسوسوں کے بعد، شیطانی حملوں کے بعد ان مزوں کو اپنے آپ سے دور کیا، مزہ آ بھی رہتا شروع میں کسی طہارت کی وجہ سے، تو ایک شیطانی مبلغ آیا، بولا فضائل سے کیا ہونا، عمل ٹھیک کرو، اپنا کام ٹھیک کرو، ہاں تو صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو مزہ آ بھی رہتا ہم نے کہا یار کس کام کا، تو کسی کام کرنا، جب اس مزے کو کہا کسی کام کرنی ہے تو اللہ نے پھر سلب توفیق کی، وہ مزہ چلا گیا۔ اب آپ جو صاحبان ممبر ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب فضائل امیر المومنین سلام اللہ علیہ پڑھے جاتے ہیں، کتنے سامعین میں سے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے فضائل سن کر دیدے تر ہو جاتے ہیں، صرف فضائل سن کہ امیر المومنین کا ذکر ہو رہا ہے اسی سے ان کی آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بت بنا میری طرح بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عمل کی بات ہونی چاہیے،
کوئی کام کی بات ہونی چاہیے. یاد رکھیے، میں بارہا کہتا ہوں اپنی مجالس میں، اگر ذکر علی کو مائنس کر کے، حذف کر کے، کوئی فضائل کو مائنس کر کے نکال کر عمل کی بات کرنا چاہے تو عمل پر بھی لعنت پڑے گی اور اس بات کرنے والے پر بھی لعنت پڑے گی، ملے گا کچھ نہیں. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ذکر ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ عبادت ہے. صلو علی محمد و آل محمد. تھوڑی تھوڑی چیزیں آج مشکل یہ ہے، کہا جائے کہ جی امیر المؤمنین نے ایسا فرمایا، ایک کان سے سن دوسرے کان سے نکال، اعتقاد نہیں رہا، بھروسے ختم ہو گئے، وہ جو یقین ہے وہ نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جی وہ فلانا جو ہے جارج صاحب نے یا جوزف صاحب نے یا پتہ نہیں کون صاحب نے جو ہے فلانا یورپ کی بستی میں بیٹھ کر تحقیق کی ہے، اور ان کی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہی بات امیر المومنین نے کہی تھی. اچھا ہاں یہ صحیح ہو گئی. یہ مظلومیت ہے امیر المومنین کی کہ مسٹر جارج سے لے کر چلو گے تو امیر المومنین قابل قبول ہے، ڈائریکٹ بولو گے تو بس یہ اتنا سا رسپانس. یہ مظلومیت ہے امیر المومنین، اور یہ ہمارے درمیان ہے. یعنی اگر دین کو آپ گھما کے لائیں گے نا امریکہ سے اور یورپ سے تو وہ قابل قبول ہے، اور ڈائریکٹ اگر دین دیں گے وارثان دین کے ذریعے سے تو قبول نہیں کرتے. جی جاپان میں تحقیق ہوئی ہے اور مولانا یہ کہا ہے، ہاں یہ اصل دین یہی جو جاپان سے ہوتے ہوئے امیر المومنین سے کہا ہے، اور ڈائریکٹ امیر المومنین سے دے دو تو شاید روایت ضعیف ہوگی، راوی ٹھیک نہیں ہوگی. جاپان کا بندہ کتنا قوی آپ سوچئے کہ 14.5 سال کے راوی ضعیف ہے، وہ قوی، وہ اپنی قوت میں باقی ہو. وہ جس کے نہ دین کا پتہ ہے نہ ایمان کا پتہ ہے، ملحد ہے، کمیونسٹ ہے، مہاتما گوتم بدھ کا ماننے والا ہے، کس دین اور کس نہلا سے تعلق رکھنے والا ہے پتہ ہی نہیں اس کا کوئی. اس کی قوت یہ ہے کہ وہ 14 سال کے راویوں کو ایک سائڈ پر اٹھا کے پھینک دیتا ہے. کوئی بات کہیں ہم کہتے ہیں یار روایت چیک کرو، پہلا وسوسہ شیطانی یہ آتا ہے روایت چیک کرو سند ٹھیک ہے نہیں. لیکن اگر کہیں جاپان میں تحقیق ہوئی ہے اور وہ اس روایت کے مطابق، اب یہاں کوئی کمبخت نہیں کہتا کہ سند چیک کرو، کوئی نہیں کہتا کہ روایت ضعیف ہے یا صحیح ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین جاپان سے آ رہا ہے، دین امریکہ سے آ رہا ہے. یہ مظلومیت ہے امیر المومنین. یہ معرفت کہاں گئی؟ سوال اب یہ ہے کیوں ہم لوگوں نے اتنا اپنے آپ کو روایات سے دور کیا؟ کیوں ہم لوگوں نے مزاج ڈیولپ ہوا 10-20 سال 25 سال کی مزاج ڈیولپ ہوا کہ کوئی معجزے کی روایت ہے ضعیف ہو گئی، سننے کو تیار نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے ضعیف روایتیں پڑھ لی. جو روایت سننے کی تاب نہیں رکھتے، نہ جانے وہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا. یہ وہی لوگ تھے اس زمانے میں بھی تھے جنہوں نے نعوذ باللہ ائمہ کے جب معجزات دیکھے تو کہا کہ ساحر، ان سے بڑا سحر کسی کے پاس نہیں، ان سے بڑا جادو نعوذ باللہ کسی کے پاس نہیں. انسان جب آل محمد سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اسے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر کے آنا چاہیے. تو مولا نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا. ہارون مکی کے معنی آگ میں کود جاؤ تو کودنا ہے بس، اب آگے کوئی دوسرا سوال. یہ وہ مرحلہ تسلیم ہے جو پیدا ہی تب ہوتا ہے جب انسان جتنا زیادہ ہو سکے تعظیم شعائر کرے، آل محمد کی بارگاہ میں جھکے. جتنا جو مؤدب ہوگا اتنی زیادہ اس کی معرفت ہوتی جائے گی. اور جو پتہ نہیں کیسے ہو گیا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے علماء نے کہا ہے کہ کتب معجزات کو پڑھو. باب حادیہ شب میں فاضل مقداد سوئیلو نے لکھا ہے کہ الخرائج والجرائح قطب الدین راوندی کی جا کے پڑھو، مراجعہ کرو. ہم لوگ نہ پڑھتے ہیں بلکہ کوشش بھی نہیں کرتے، کبھی تمنا بھی نہیں ہوتی کسی لائبریری میں جا کے چلو پڑھ لیتے، خریدنا دور کی بات ہے، ویسے جا کے پڑھ لو نہیں. لہٰذا وہ جو شوق ہے، وہ جو عشق ہے، وہ افراد بھی موجود تھے، ان کی مثالیں، ان کے نمازج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کن لوگوں نے جو ہے امیر المومنین کے عشق میں
ہزاروں دنیا بھر کا ادھر ادھر سفر کیا، عشق امیر المومنین میں ایک کتاب مل جائے، جی سفر کر رہے ہیں، ایک روایت ایک ٹکڑا کہیں سے سننے کو مل جائے۔ جب وہ ذوق اور شوق ختم ہوا، جی امتحان پاس کرنا ہے لجنۃ المشترکہ کا، اور اس کے بعد جو ہے الی الجنۃ بدون الحساب والکتاب، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد معرفت کا کوئی اگر معرفت کی توقع رکھے اور معرفت کا منتظر رہے تو یہ عبث ہے۔ معرفت ملے گی آل محمد کے قرب سے، اور ایسے ایسے معجزات تھے کہ سلمان فارسی جو کہ باب من ابواب اللہ، سلمان جو کہ منا اہل البیت، سلمان جو کہ محدثون میں سے تھے، سلمان جو کہ پوری ایک کتاب مرزا حسین نوریت الرسی نے نفس الرحمن فی فضائل سلمان کہہ کر لکھ دی۔ سلمان جو ہے وہ کہتے ہیں ایک دن امیر المومنین صلی اللہ علیہ نے ایک حدیث سنائی، 5 بندے بیٹھے ہوئے تھے، 5 مختلف زبانیں بولنے والے، میں ایران سے فارسی بولنے والا، ایک بلغارستان اور یہ روم کے درمیان ایک جگہ بلقس نامی ایک وہاں کی زبان تھی، وہ اپنی خاص زبان، ایک یہ موجودہ ایتھوپیا حبشہ وہاں کا رہنے والا نوبا، اس کو زمانے میں کہا جاتا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک جو ہے اور کوئی ترکی یا آذری زبان والا وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک کوئی کردستان کا ہوگا، 4-5 زبانوں والے لوگ امام کے محضر میں بیٹھے ہوئے، اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، سلمان فارسی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ فارسی اس لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ میں محمدی کہتا ہوں، یہاں مقصود ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حدیث سنی اور حدیث سن کے ہم لوگ امیر المومنین کے حجرے سے اور اس محضر سے باہر آئے، تو میں نے کہا تم میں سے تو کسی ایک کو بھی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، کیونکہ مولانا تو فارسی میں سنائی ہے، پوری توجہ ذرا، مولانا نے کون سی زبان میں سنائی؟ فارسی میں سنائی۔ بلقس والے نے کہا کہ تمہیں تو بلقسی زبان تو آتی نہیں ہے، امیر المومنین تو بلقسی میں سنا رہے تھے۔ روم والا کہنے لگا کہ جو مولا رومی بول رہے تھے وہ تو یہاں کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ عربی جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا فصیح عربی میں تھی۔ 5 مختلف لوگ، حبشہ والا کہنے لگا حبشی زبان میں بات کر رہے تھے، نوبہ کا جو تھا، اور 5 کے 5 ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، وہ کہتا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ سب کو پتا تھا میری مادری زبان ہے، سامنے والے کو آتی نہیں، اکیلا بلقس کا میں ہوں، اس پورے علاقے میں کوئی ہے نہیں، بلقسی کسی کو نہیں آتی۔ مولانا نے تو بلقسی میں گفتگو کی ہے، سلمان نے کہا کہ یہاں تو کوئی فارسی میرے علاوہ ہے نہیں، فارسی میں گفتگو کی ہے، رومی کہنے لگا رومی میں گفتگو کی ہے، حبشی کہنے لگا حبشی میں گفتگو کی ہے، سب کے سب واپس پلٹے، یا علی آپ نے کون سی زبان میں کہا تھا؟ کہا میں نے اپنی زبان میں کہا تھا، تم سب نے سنا اپنی اپنی زبان میں۔ یہ معجزہ علی ابن ابی طالب کا تب ظاہر ہوگا، کنز العمال علی متقی ہندی جو کہ سنی رائٹر ہے، اس کی ایک کتاب ہے البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان، وہاں پہلا باب جو کرامات مہدی کا ہے وہاں اس روایت کو ذکر کیا کہ جب مہدی آخر الزمان کا ظہور ہوگا تو جب ان کے ظہور کا اعلان ہوگا کہ یہ تمہارا امیر آ گیا، تمہارا حاکم آ گیا، اس کی بیعت کے لیے نکل آؤ، تو وہ جس بھی زبان میں اعلان رہا ہوگا، دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ہر زبان والا اپنے لہجے میں اپنے زبان میں اس اعلان کرے۔ اب جو علی علیہ السلام کی 5 زبانیں والے معجزے ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ ہزاروں زبانیں کیسے سننے کا آمادہ ہوگا؟ جب اس کو ترکی کہہ رہا میں نے تو ترکی میں سنا ہے، ایرانی کہے گا میں نے فارسی میں اعلان سنا ہے، پاکستان والے کہیں گے ہم نے اردو میں سنا ہے، وہ انگلینڈ کے لوگ کہیں گے ہم نے انگلش میں سنا ہے، روم والا کہے گا ہم نے اپنی جو کی زبانیں ہیں موجودہ وہاں اس میں سنا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں خارق العادہ اس دنیا میں، کچھ چیزیں ہیں جنہیں معجزہ کہا جاتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سمجھ میں تبھی آئیں گی جب ان کے در سے وابستہ ہوں گے، سمجھ میں تبھی آئیں گی جب ہمیں اعتبار ہوگا کہ جو علی ابن ابی طالب نے کہہ دیا، جب علی ابن ابی طالب نے یہ کہہ دیا ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کی کوئی نشانی مجھ سے بڑی نہیں۔ آج ایک پرائم منسٹر اقوام متحدہ کے آفس میں کھڑے ہو کے گفتگو کرتا ہے، بیک وقت 45 زبانوں میں اس کا ترجمہ لائیو اسی وقت ہو رہا ہوتا ہے نہیں ہو رہا ہوتا، 1-2 سیکنڈ کے وقفے سے 5 سیکنڈ کے وقفے سے ہو رہا ہوتا ہے نہیں ہو رہا ہوتا؟ بتائیے، آپ سب بہتر جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ جب انسان جن کو ترجمے پہ پیسہ دے کے رکھا جائے کہ وہ وزیر اعظم جو پاکستان کا ہے
وہ جب گفتگو کرے گا تو اس کی تقریر کو تم نے انگلش میں، اٹالین میں، ڈچ لینگویج میں، فرینچ لینگویج میں، پتہ نہیں کون سی فارسی میں، عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ جب ان سے خدمت لی جائے، جب وہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ آل محمد جو یہ کہتے ہوں کہ الملائکۃ خدامنا اہل البیت، اگر وہ ملائکہ کو کسی کام پہ لگا دے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ کچھ لوگوں کو مرض ہوتا ہے قبول نہ کرنے کا، یہ بھی ایک مرض ہے، اس کا بھی کورونا کی طرح کوئی علاج ابھی تک تو دریافت نہیں ہوا ہے، شاید بعد میں دریافت ہو جائے۔ ایک علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان مجلس میں آئے اور فضائل کو غور سے سنے اور دعا کرے طہارت نفس کی۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، تو آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم سید حیدر عباس ابن سید محمد رضی کی بھی ایصال ثواب کے لیے تو آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ خود احتجاج طبرسی میں امیر کائنات نے فرمایا ہے، جب اس نے آ کے پوچھا شام کے ایک مسیحی نے کہ مسلمانوں نے یہ کیا لگا رکھا ہے، جتنے انبیاء ما سبق و ما سلف کے معجزے تھے کہتے وہ سارے ہمارے نبی کے پاس ہیں۔ تو امیر المومنین کے علاوہ پورے شہر مدینہ میں کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ مولا نے آ کر کہا جو مسلمان کہتے ہیں کہ سارے تھے، میں تمہیں اس کے علاوہ بتاتا ہوں سارے بھی تھے اور اس سے زیادہ بھی تھے۔ دعویٰ کرنا آسان ہے، دلیل دیجیے۔ وہ تفصیلی روایت ہے اور واقعاً وہ اس روایت پہ پورا سکون سے بنا کسی لفاظی کے، بنا کسی اضافی مطلب کے خمسہ آرام سے پڑھا جا سکتا، صرف وہ روایت اگر ٹکا کے پڑھی جائے۔ اب میں نے نہ وہ روایت پڑھی نہ وہ فضائل پڑھنا، میں نے صرف فلسفہ ذکر فضائل پڑھنا ہے کہ فضائل کیوں پڑھے۔ جو میں نے ایک جملہ کہا کہ مرض کا علاج یہ ہے کہ انسان فضائل سنے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ارشاد ہے آج میں اپنے مولا احتجاج طبرسی میں اپنے مولا رسول اللہ کے فضائل پڑھوں گا۔ کیوں پڑھیں گے آپ اپنے مولا رسول اللہ کے فضائل؟ فرمایا تاکہ لے تقر بہ عیون المؤمنین، تاکہ مؤمنوں کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے، وہ لوگ مطمئن ہو جائیں، اپنی زبان میں کیا ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ وَلِإِزَالَةِ الشَّكِّ، اور شک کرنے والوں کے شک کو ختم کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے میں فضائل پڑھوں۔ تو جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، جو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ سنیں، فضائل سنیں۔ جتنے زیادہ فضائل سنیں گے، جتنے زیادہ فضائل کا ذکر ہوگا، اتنا زیادہ انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ آل محمد کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ فضائل کیوں پڑھے جائیں؟ تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ فضائل کیوں پڑھے جائیں؟ تاکہ دلوں سے شکوک و شبہات ختم ہو۔ فضائل کیوں پڑھے جائیں؟ تاکہ انسان کو مادی اور معنوی ہر قسم کے فضائل حاصل ہو، ہر قسم کے کمالات حاصل ہو، ہر قسم کی اچھی چیزیں حاصل ہو، جو روایات کا مدعا ہے۔ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حبنا اہل البیت، محاسن برقی میں روایت موجود۔ شفاء للصدور کیا ہے؟ حبنا اہل البیت۔ لدفع الوساوس والاسقام، وسوسوں کو دور کرنے کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ فضائل اہل بیت، ذکر امیر المومنین، ذکر علی بن ابی طالب۔ اب یہاں میں نے دیکھا غلطی سے کہ وقت 50 منٹ ہو گئے، 50 منٹ کتنے منٹ ہیں؟ اور مسائل کون سے پڑھنے ہیں؟ مرضی۔ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ جائے۔ تو ذکر علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ میں اور آپ اگر نہیں کریں گے، آخری جملہ اور گفتگو میری تمام ہو گئی، جب میں اور آپ ذکر نہیں کریں گے، معممین ذکر نہیں کریں گے، حوزہ کے طلبہ جب جا کے فضائل میں مروں سے نہیں پڑھیں گے، تو پھر دوسری صنف ہے، کسی نہ کسی نے تو آنا ہے، مجلس تو ہوگی۔ میں پاکستان میں پنجاب میں ایک جگہ تھا، وہاں ایک پنڈت باقاعدہ اشرا پڑھ رہے تھے، ہندو پنڈت اشرے سے خطاب کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا ہمیں کوئی مولوی نہیں ملا، تو اشرا تو ہم نے کرانا ہے، اشرے کے بغیر تو ہم لوگ جی نہیں سکتے، اشرا تو ہوگا، چاہے اب پنڈت پڑھے، چاہے وہ کوئی مسیحی پڑھے، چاہے کوئی یہودی، بس مجلس ہو۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہم لوگ بھی مجلس کا حق ادا کریں، جو مجلس کا نصاب ہے اس پر محنت کریں۔ بھائی حوضے میں آتے پتہ ہے عربی ٹھیک کرنی ہے تو صرف نحو پڑھنا پڑے گا،
सरपनाह पढ़ने से कौन सी जन्नत मिलनी है? कुछ भी नहीं मिलना। सारी जिंदगी आप सरपनाह पढ़ते रहे, गुनाह करते रहे, आपको कुछ भी हासिल। बेहतरीन मंतिक पढ़िए, बेहतरीन फलसफा पढ़िए। दुनिया के इस वक्त बेहतरीन फलासफा मुल्हिद लोग हैं, जिनका फलसफे में तूती बोलता है, मुल्हिद, जो दुनिया को नई नई थ्योरियां देकर गया। वो खुदा को नहीं मान रहा था। स्टीफन हॉकिंग की मिसाल आपके सामने, और दीगर बड़े बड़े फलासफा आपके सामने। तो अगर ये चंद चीजें रट लेने से कोई कहीं पहुंचने वाला होता तो ये लोग पहुंच जाते। इस पे कोई सवाब नहीं, सवाब इसी के ऊपर है। जब हम लोग अपनी अरबी ठीक करने के लिए, अपनी जेर जबर पेश ठीक करने के लिए कि जी यहाँ इस तरह पढ़ना है, यहाँ इस तरह पढ़ना है, उसके लिए हम लोग कहते हैं कि निसाब पढ़ना पड़ेगा। तो अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में भी अपने वजूद का अगर जेर जबर पेश ठीक करना है तो मजलिस में इब्तिदा में फज़ाइल पढ़ना। ये नहीं हो सकता कि हर जगह इंसान अपनी मनमानी करे कि नहीं मैं तो यही पढ़ूंगा, मैंने तो यही करना है। मेरा इसरार हो कि नहीं मैं तो मजलिस में फुरूए दीन ही पढ़ूंगा, उसूल दीन नहीं पढ़ूंगा। न जाने ये कैसा इसरार है, समझ से बाहर है ये इसरार। किस बात का ये बेवजह का इसरार, बिना किसी इल्लत के इसरार कि मैंने फ़िक़ही मसाइल ही बताने हैं। एक साहब वहाँ ये करते थे, वो मुहर्रम का अशरा शुरू हुआ, उन्होंने कहा बस मेरे ऊपर मैंने लाजिम कर लिया कि मैं फ़िक़ही मसाइल बयान करूँ। उसके बाद उन्होंने फ़िक़ही मसाइल शुरू किए। पहला फ़िक़ही मसला उसमें कहा कि सिस्तानी साहब ये फरमाते, उसके बाद काफ़ी साहब ये फरमाते, फिर कहा रूहानी साहब ये फरमाया करते थे। इसी में उन्होंने 15-20 मिनट लोगों के लिए। अब जिनको ना रूहानी साहब का इल्म की कौन सी बुजुर्ग शख्सियत थी, ना जो है वो कोई साहब को जानते थे, ना रूहानी साहब को जानते थे। अगले दिन सुनने के यार मियाँ किसी जाकिर की मजलिस सुनते यहाँ तो मज़ा नहीं आ रहा। इसका मतलब मैंने खुद दूर किया, इसका मतलब मुझे मौका मिला था मजलिस पढ़ने के, मैंने दूर किया। लोगों को करीब करना है तो बेहतरीन वसीला मोहब्बत अहले बैत पर गुफ्तगू कीजिए, लोग खुद ब खुद आपकी गर्दिदा हो जाएंगे। इससे बड़ा वसीला क्या होगा कि अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैहि का जिक्र इंसान करे, लोग इंसान से मोहब्बत करने लगते हैं। अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत बढ़ती है, वो एक अलग सिलसिला है। जो जाकिर अली है, अल्लाह उसकी मोहब्बत भी लोगों के दिलों में डाल देता है। लोग तस्खीर क़ुलूब के लिए अमाल करते हैं जी। वो दुआए कामूस पढ़ो, मफातिश निकाल के दिन में पता नहीं कितनी मरतबा रब्ब अदखिलनी फी लुज्जत बहर अहदियतिक व तमताम यमन वहदानियतिक, यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो, ये करो वो करो, फलाना दुआ इतनी मरतबा पढ़ो, फलाना जिक्र इतनी मरतबा, फलाना अमल करो, फलाना सहरा में जाओ। ये आजकल दारुल नजफ में भी लड़के जाके सेल्फियाँ खींचे, वहाँ भी एक अमल करने का होता है तस्खीर क़ुलूब के लिए, वो अंजाम दीजिए जाके ताकि लोग आपकी मुट्ठी में आ जाए। जबकि हदीस रसूल है कि जो तस्खीर क़ुलूब के लिए जाएगा और इसलिए इल्म हासिल करेगा तो सीधा जहन्नम में जाके वो कहीं वला ततलुबुल इल्म लितसरिफु वजूहन नास इलैकुम लितरअस फमन फअल ज़ालिका कान फिन्नार। जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि सारे लोगों का रुख अपनी तरफ मोड़ो ताकि अपनी चौधराहट और अपने वडेरेपने को उन पर जमाओ, तो सीधा जहन्नम में जाएगा। हदीस रसूल। अल्लाह की कुदरत ये है, बिना इस मकसद के आप जिक्र अली करते जाइए, लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। कोई अमल नहीं, हाँ अमल तो बड़ा है, देखने में आपने कोई पापड़ नहीं बोले, इतना ज़रूर किया कि सही तरीके से फ़ज़ाइल अमीर कायनात को बयान किया। इंसान अगर इन फ़ज़ाइल को पढ़े, इन कमालात को पढ़े, आयतुल्लाहिल कुबरा की आज़मत का जिक्र करे, तो खुद ब खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए राहों को खोलना शुरू कर देता है और एक सिलसिला ऐसा बनता है कि फिर तमाम चीज़ों को समेटा जा सकता है। फिर शरई मसला भी लोग आपसे पूछेंगे, अपने निकाह और तलाक के मसाइल भी आपसे हल करवाएंगे, जितनी चीज़ें हैं खुलासतन सब में आपसे रुजू करेंगे कि जी ये हमें मुखलिस दिखता है दीन से। पता चला कि इखलास की निशानी भी यह है कि इंसान आले मोहम्मद से मुखलिस हो। एक दफ़ा मिल के बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। ख़त्म किया मैंने गुफ्तगू को। अज़मत इंसान इस चीज़ में मुज़मर है कि वो कलिमातुल्लाह पर अपनी तवज्जो को मरकूज़ करे। ये कौन से कलिमातुल्लाह है और वो कौन सा कलिमा है? कलिमे को मैंने इब्तिदा सुखन में ज़िक्र किया गुफ्तगू के आगाज़ में कि कलिमे को कलिमा कहते ही तासीर की वजह से। एक या अली कहा उसका असर है, एक या हुसैन कहा उसका भी असर है, और कुछ अज़कार
اتنا عجیب و غریب اثر رکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان بنا کسی تہیئے کے، بنا کچھ تہیہ کیے ہوئے، بنا کسی اہتمام کے، صرف ایک دلی جو مودت ہے، ایک دلی جو لگاؤ ہے، اس کی وجہ سے کچھ کہتا ہے اور افضل العاملین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حدیقۃ الشیعہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، دیکھیے گا کلمے کی تاثیر۔ کلمہ میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کر دیا، اب تھوڑا سا آخری جملہ ہے گفتگو کا، اس کو سماعت فرمائیے۔ کچھ لوگ آئے جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی خدمت کہنے لگے فرزند رسول کل شب احیاء تھی، شب بیداری جس میں ہو وہ شب تھی، رات جاگ کر جو گزارنی ہو وہ رات تھی، ہر ایک اپنا اپنا بتا رہا تھا۔ اب وہ ذکر نہیں ہے، لیکن جس نے جو عمل کیا ہوگا، احیاء کے جو اعمال ہوتے ہیں، کسی نے اگر جوشن کبیر پڑھی ہوگی تو وہ بتا رہا ہوگا جی میں نے جوشن کبیر پڑھی، جس نے اگر پڑھا ہوگا قرآنی سوروں کو تو بتا رہا ہوگا میں نے قرآنی سورے پڑھے ہیں، جس نے اگر کوئی اذکار سلطان الاذکار لا الہ الا اللہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی جوار اقدس میں جب امیر المومنین دنیا سے گئے، لبوں پر لا الہ الا اللہ تھا، اصول کافی کی روایت، ساری رات لا الہ الا اللہ پڑھا، درود شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس کو پڑھا، استغفار بہترین ذکر اس کو پڑھا، ایک کچھ نہ کچھ ذکر کر رہا تھا۔ ایسے میں توجہ چاہوں گا کلمے کی تاثیر کو دیکھیے گا، اور ان کلمات مقدسہ جو ذوات مقدسہ فی الارض والسماء ہے، جو عالین فی الارض والسماء ہے، ان کی تاثیر کو دیکھیے گا۔ ایسے میں ایک نے کہا جو بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا، لبوں پر کچھ نہیں، ساکت بیٹھا ہوا، کہنے لگا ہائے میری غفلت، ساری رات سوتا رہا، میری پوری گفتگو کا نچوڑ ان چند جملوں کے اندر، تو اگر سمیٹنا ہو تو ان چند جملوں میں گفتگو سمٹ جائے گی۔ کہنے لگا ہائے افسوس میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ جس نے رات جاگ کر گزاری ہے وہ فخر سے بیان کر رہا ہے، جتنے تھے سب اپنے اپنے عمل بیان کرتے، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا۔ یہ جو خاموش بیٹھا اس نے ایک ہی جملہ کہا، ہائے رے میری غفلت میں کچھ۔ حدیقۃ الشیعہ مقدس اردبیلی نے لکھا کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں تو غفلت میں سوتا رہ گیا، میں نے کچھ نہیں کیا، امام صادق لسان اللہ الناطق کی زبان سے یہ نکلا انت اعظمهم اجرا، جو کہہ رہے کہ میں سوتا رہ گیا تو کچھ کہیں گے کہ سب سے زیادہ اجر تمہارا ہے۔ اب وہ جو کہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ کیا وہ کیا، وہ بھی متوجہ ہو جائیں گے، یہ کیا بات ہوئی، ہم اتنے اعمال کرتے رہے تھے، امام نے اس کو جو سو رہا تھا کہ انت اعظمهم اجرا۔ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے۔ مولا میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے جب غافل جو شخص تھا جو سوتا رہ گیا، مولا میں نے تو کچھ نہیں کیا، سوتا رہا ہوں۔ نہیں میں ایسا تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم سب سے زیادہ اجر رکھنے والے ہو، یاد کرو تم نے کیا کیا، مولا میں نے کچھ نہیں کیا، مگر سوتے ہوئے رات کو مجھے پیاس لگی، جب پیاس لگی، نیند کا عالم ہے، دیکھیے کوئی تہیہ نہیں، کوئی اہتمام نہیں، کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم، نیند کے عالم میں انسان لاشعوری کے عالم میں، غفلت کے عالم میں اٹھا، پیاس شدید تھی، دوڑ کر میں گیا اس پانی کے مٹکے کے پاس پانی پینے کے لیے، جیسے ہی میں نے پانی پیا میری پیاس بجھی، مجھے حسین کی پیاس آئی۔ اس عالم میں، نیند کے عالم میں کربلا کا رخ کیا، میں نے کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ ولعن اللہ قاتلی الحسین۔ یہ ہے کلمے کی تأثیر، یہ ہے خلوص والا عمل، یہ ہے جو انسان کو اعظمهم اجرا، افضل العاملین کی سرحد پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور گواہی امام کی گواہی ہے، کسی خطیب کے کہنے سے یا کسی نثر نگار کی لفاظی سے یہ جملے نہیں ادا ہوئے، لسان اللہ الناطق العبد الصادق، جعفر الصادق نے یہ جملے کہے کہ تم سب سے زیادہ اجر رکھتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ محبت سے بھرپور جملہ کہا، حسین ابن علی کی محبت،
ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یہ تڑپ، یہ حرارت جو حسین ابن علی کے لیے ہے، اور جو جتنا پاکیزہ ہو، ختم ہو گئی گفتگو، جو جتنا پاکیزہ ہو اس میں تڑپ، اس میں محبت بھی اتنی زیادہ ہوگی. اس کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ اگر کوئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ. معجم طبرانی کبیر میں اہل سنت عالم دین نے لکھا، ایک دن کوچہ بنی ہاشم دروازہ زہرا کے پاس سے رسول گزر رہے تھے، حسین کے رونے کی آواز آئی. رسول کہیں جا رہے تھے، وہاں رک گئے، پکار کے کہا یا فاطمہ اما تعلمی ان بکاءہ یؤذینی. فاطمہ تمہیں نہیں معلوم حسین روتا ہے تو مجھے اذیت ہوتی ہے، میں تڑپتا ہوں. یا رسول اللہ، ایک بچے نے بچپنے میں کسی بات پر گریہ کیا، آپ گزر رہے تھے، آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ نے پکار کے بیٹی کو کہا یا فاطمہ اما تعلمی ان بکاءہ یؤذینی. یا رسول اللہ آئیے آ کر دیکھیے کربلائے معلی میں حسین ابن علی خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. اپنی مظلومیت کا جب اعلان کیا تو یہ جملہ کہا انا قتیل العبرات. وہ حسین جس کے بچپنے میں گریے پر رسول تڑپ گئے، اب آ کر رسول یہ جملہ نہ جانے کیسے سنیں گے. انا قتیل العبرات، میں وہ حسین ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. اس جملے کا کیا مطلب ہے جسے رولا رولا کے مارا گیا؟ زین الدین زین العابدین گلپائگانی نے اپنی کتاب انوار الولایہ میں جہاں شرح خطبہ شعبانیہ لکھی، وہاں آخر میں جا کر جب بکا اور گریے کی بات آئی تو لکھا، کہا کہ قتیل العبرات کا ایک معنی یہ ہے جسے رولا رولا کے مارا گیا. کیا مطلب؟ کہ وہ حسین جو حر کے جنازے پر علی اکبر کو لے کر آئے، اکبر بیٹے تم مرثیہ پڑھو، میں حر کے جنازے پہ آنسو بہاؤں. یہ نہیں تھا کہ جی حر لشکر کا سپہ سالار تھا، سامنے والے آیا تھا، اس کو پروٹوکول دیا، اس کا احترام کیا، اپنے بیٹے اکبر کے لیے گئے، قاسم کے لیے گئے اور محمد کے لیے نہیں. وہ جون جو حبشی غلام تھا، وہ جون جو روتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا واللہ ان لونی لاسود وان ریحی لنجل. مولا کوئی حسب نسب نہیں ہے، مولا جسم سے بدبو آتی ہے، مولا رنگ کالا ہے. جب جون نے 12 بندوں کو قتل کیا ہے، 12 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. جب جون خاک کربلا پہ گرا تو چاروں طرف سے یزیدی پتھر مار رہے تھے، لکڑ مار رہے تھے کہ اس کالے نے بھی ہمارے 12 بندے مارے. جب چاروں طرف سے پتھر برس رہے تھے، ایسے میں جون کو پھول سے بھی زیادہ کوئی لطیف چیز اپنے رخساروں پہ محسوس ہوئی. جون نے اس عالم غربت میں جب آنکھوں کو کھولا، دیکھا حسین ابن علی کے آنسو جون کے رخسار پہ گر رہے تھے. حسین نے جون کے سرحانے بھی آ کر گریہ کیا. تو اب حسین جب یہ کہیں گے انا قتیل العبرات، اس جملے کا مطلب یہ ہے میں وہ حسین ہوں جس کو حر کے جنازے پہ رلایا گیا، جس کو جون کے جنازے پہ رلایا گیا، جس کو اکبر کے جنازے پہ رلایا گیا، جس کو قاسم کا پامال بدن اٹھاتے ہوئے رونا پڑا، جس کو عباس کا لاشے پہ رونا پڑا، جس کو جگہ جگہ رونا پڑا، جس کو اصغر کا لاشا اپنی گود میں لے کے یہ کہنے پڑا ہائے حسین غریب کی مظلومیت، حبنا ما نزل بی انہو بعین اللہ. یہ مصیبت اصغر بھی آسان ہوئی کہ خدا دیکھ رہا ہے. نہ جانے کیسے حسین ابن علی نے یہ جملے کہے تھے انا قتیل العبرات، میں وہ حسین ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. عزاداروں بس آخری جملہ ہے. ساری کائنات جب گریہ کرتی ہے، حد ہے. حد کیا ہے؟ جب زندگی ختم ہوئی گریہ ختم ہو جاتا ہے. یہ واحد دنیا کا رونے والا ہے اس کے رونے کے بارے میں رسول نے کہا اگر حسین روئے تو مجھے اذیت ہوتی ہے. معتبر فارسی عربی مقاتل میں یہ لکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب حسین ابن علی نے نو کے نیزہ سے یہ دیکھا، کیا دیکھا
کہ دروازہ شام پر بنت علی کو 3 دن کے لیے روکا گیا. شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہے 3 دن جب علی کی بیٹی دروازہ شام پہ کھڑی رہی، ایسے میں طلب کیا شمر العین کو. 120 قبیلوں کے جھنڈے سامنے سے آ رہے تھے. شرابیوں کا مجمع تھا، بلوہ عام تھا. علی کی بیٹی زینب کبریٰ جو اپنی ماں کی زیارت کو بھی جاتی تھی تو قبر پہ پہنچتے ہی علی دیے کو بجھا دیتے تھے، کوئی زینب کا سایہ بھی نہ دیکھے. آج اس مجمع میں کیسے جائے؟ شمر کو بلایا، شمر ہمیں اس مجمع سے نہ لے جا، ہم محمد کی نواسیاں ہیں، ہم آل محمد سے ہمارا تعلق ہے. شمر حرام زادے نے ایک عجیب کام کیا، بالکل مجمع کے بیچ سے لے جانے لگا. اب جب مجمع کے بیچ سے لے جانے لگا، سر حسین نو کے نیزہ پہ دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلے. مقتل کا جملہ یہ ہے، حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی. کھلی ہوئی آنکھیں، حسین کے کٹے سر سے دیکھا نہ گیا. آخری جملہ مجلس ختم ہو گئی. جیسے ہی حسین نے آنکھیں بند کی، زینب کبریٰ نے اپنے سر کو بلند کیا. یا اخا، اے میرے بھائی حسین، لا تغمض عیناک، اپنی آنکھوں کو بند نہ کرو. انظر الی غربتنا، ہماری غربت کو دیکھو. علی کی بیٹی کتنی غریب ہو گئی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بارگاہ لباس محمد و آل محمد کا اس مجلس کا اہتمام اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہوا ہے. فضائل، مصائب، آیات، روایات، ان سب کا ثواب مرحوم سید حیدر عباس ابن سید محمد رضی کی روح کو ایصال فرمائے. ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے علم، عمل و تقوی میں اضافہ عطا فرما. ہمیں اپنی مجالس میں اچھے طریقے سے روایات آل محمد کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. خارجی مطالعے میں حدیث کا مطالعہ اور تفسیر کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے مباحثات میں معجزات و فضائل کی روایات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے قلوب کو ذکر اہل بیت سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما. بلا ناغہ زیارت امیر المومنین پہ جانے کی توفیق عطا فرما. واسطہ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہم سب کو جب اپنے وطن کو لوٹے تو سرکار امام زمانہ کی بہترین طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکار ولی امر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک دفعہ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے باوز بلند صلوات پڑھ دیجیے.